السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. برادران اسلام، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت نہ کی جائے، اور ہم سب سرکار کے امتی ہیں اور امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی مخالفت نہ کی جائے۔ مخالفت کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، ان سے دشمنی کی جائے، ان پر ظلم و زیادتی کو منسوب کیا جائے، ان کی بیجا تصرفات کی شکایت کی جائے، یہ سمجھا جائے کہ وہ بیجا تصرف کرتے ہیں۔ مسلمان ایسی مخالفت نہیں کرتا، اسی لیے جب مسلمانوں میں اس مضمون کا ذکر ہوتا ہے تو مخالفت سے خاص مراد ہوا کرتی ہے۔ مخالفت ہے ان کی مرضی کے خلاف چلنا، ان کے قول کے مخالف جانا، ان کی بات کے مخالف جانا۔ ایک مسلمان کے لیے شایع نشان نہیں ہے، اور ہم سب جاتے ہیں تو ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی تدبیر ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ نہیں چاہتے ہوئے بھی ہم کیوں جاتے ہیں، یہ ایک عجیب معمہ ہوتا ہے۔ دل ایک طرف عقل صاف کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک طرف ہم ہیں کہ ہم ہی خود کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے پیٹ میں کہ نہیں ہونا چاہیے، پھر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں نفس جو ہے وہ ہمارے فیور کا نہیں ہوتا، اس لیے یہ کشمکش ہوتی ہے۔ عقل ہمارے فیور کی ہوتی ہے، روح ہمارے فیور کی ہوتی ہے، فرشتہ ہمارے فیور کا ہوتا ہے۔ نفس ہمارے فیور کا نہیں ہے، اور شیطان ہمارے فیور کا نہیں ہے، اور خواہشات ہمارے فیور کی نہیں ہیں۔ دو چیزیں اندر ہمارے فیور کی، دو چیزیں اور ایک چیز باہر، اور دو چیزیں اندر ہماری مخالفت کی، ایک چیز باہر۔ اب یہ تین چیزوں کی 6 چیزوں کی کشمکش میں ہمیں چھوڑا ہوا ہے اللہ پاک نے، اور اس کشمکش میں کامیاب ہونے کا نام امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اور اس کشمکش کا نام امتحان ہے۔ اسے چھٹکارا نہیں ہے کسی کو بھی کہ آپ امریکہ آ گئے تو آپ چھٹ گئے شاید اس سے نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ وہ بلا ہے کہ جس کو تم ساتھ لائے ہو، جس کو ہم ساتھ لائے ہیں، اور ہر آدمی اپنی ماں پیٹ سے ساتھ لاتا ہے۔ ولا يزال الحرب بينهما، حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جنگ ان کے درمیان مسلسل رہتی ہے۔ والحرب سجال، اور جنگ جو ہے وہ ایک ڈول ہے، جسے رسی کے دونوں طرف ڈول باندھ دیا جائے
اور پھر اس کو پانی لینے کے لیے چھوڑا جائے. جو ہمارے پرانے لوگ ہیں، تقریباً سبھی پرانے ہوتے ہیں ہماری بات میں، کیونکہ یہاں ہم اپنی زبان میں بات کرنے کے عادی ہیں اور اپنے کلچر میں بات کرنے کے عادی ہیں. تو ڈول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈول اگر اوپر پانی سے بھرا ہوا آپ کھینچ رہے ہیں تو ایک ڈول خالی والا نیچے جا رہا ہوتا ہے. پھر وہ نیچے والا بھر جاتا ہے، پھر آپ دوسری رسی کو کھینچتے ہیں اس کی مخالف والی، تو وہ بھرا ہوا اوپر آتا ہے. پھر یہ اوپر جو آ گیا تھا وہ خالی ہو گیا تھا، وہ چلا جاتا ہے. الحرب سجال، جنگ جو ہے وہ ڈول کی طرح سے ہے. کبھی یہ ڈول خالی ہوگا، کبھی وہ خالی ہوگا، کبھی یہ بھرا ہوا ہوگا، کبھی وہ بھرا ہوا ہوگا. اس لیے اس کشمکش میں کبھی آدمی جیتتا رہے گا، کبھی ہارتا رہے گا. کبھی نفس کی حکمرانی رہے گی، کبھی قلب کی اور عقل کی حکمرانی رہے گی. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک طرفہ ہوتے ہیں شروع سے. جو ایسے ہوتے ہیں ان کو مادرزاد ولی کہتے ہیں. پیدائش ماں کی پیدائش سے ولی پیدا ہوئے، ولی ہی پیدا ہوئے. ایسے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں. اولیاء اللہ کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. اولیاء اللہ کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ ماں پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں اور ماں پیٹ سے ہی کرامتیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہے، صحیح ہوتی ہیں. مستند ذریعے سے اگر ثابت ہو تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. کبھی شبہ نہیں کرنا اس میں، کیونکہ کرامتوں میں شبہ کرنا توحید کے خلل کو ثابت کرتا ہے. اس آدمی کی توحید پکی نہیں ہے، اس لیے کرامت میں شبہ کرتا ہے. توحید میں خلل کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کرامت میں فاعل اللہ ہوتے ہیں، کرنے والے، اس کرامت کو ظاہر کرنے والے اللہ ہوتے ہیں. تو جو اللہ کی قدرت میں ہے وہ ہوگا. تو کرامتوں پر شک جو ہے نا اللہ کی قدرت میں شک کو بتاتا ہے. اور کرامت کہتے ہیں ایسے کاموں کو جو بظاہر انہونی ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو کر کے دکھایا، ہونی کر دیا، اور جس بندے کے ساتھ منسوب کر کے دکھایا اس کی عزت بڑھا دی. کرامت کے اصل معنی عزت بڑھانا، عزت دینا. تو کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں عزت اس کو دے دیتے ہیں جس کے ساتھ کیا گیا، تاکہ لوگوں میں اس کی حیثیت اور اس کی محبوبیت ظاہر ہو جائے اللہ کے پاس کہ یہ اللہ کے ہاں ہے خاص بندہ. بلکہ پہلے زمانے میں بہت ہوتے تھے اولیاء اللہ کے ساتھ یہ کرامت. قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ذکر ہے، آصف ابن برقیہ کی کرامت کا ذکر ہے، اور احادیث مبارکہ میں تو بے شمار ہے. اور صحابہ کی حیات مبارکہ تو پوری کرامتوں سے ہی تعبیر ہے. تو جو مادرزاد ہوتے ہیں بعض ولی، ان کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے. جیسے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی، یہ جو ہے نا صاحب کرامت تھے. ماں کے پیٹ سے ہی کرامتی پیدا ہوئے تھے، ولی تھے، مادرزاد ولی تھے. اماں کے خواب میں آ کے کہا کہ اماں جان میرے آنے کا وقت قریب آ رہا ہے دنیا میں برہنہ نہیں آنا چاہتا، دنیا میں ننگا نہیں آنا چاہتا. کہنے کہ بیٹے یہ کیا بات ہوئی؟ چھوٹے بچے سے کس کو شرم آتی ہے؟ چھوٹے بچے کو کیا حیا کی کیا بات ہے؟ اور یہ تو ایک سسٹم ہے انسانی دنیا کا. کہنے کہ نہیں، میری روح اس کو گوارا نہیں کر رہی. عجیب بات تھی. کہنے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، یہ میرے قابو میں تھوڑی. فرمانے لگے آپ روئی کی گولیاں نگل لو. کہنے کہ کدھر ماں کا بچے دانی اور کدھر پیٹ، روئی کی گولیاں نگلوں گی تو کیا کپڑا بن کے جائے گا ہوں. کہنے کہ آپ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، پھر خدا کی قدرت دیکھنا. انہوں نے روئی کی گولیاں نگلی. جب بچہ پیدا ہوا تو ڈائپر بندھا ہوا تھا اس کا. یہ ان کی کرامتوں میں ہے، مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو حضور کے ساتھ میں بھی نہیں ہوا. ارے بھائی، یہ بھی حضور ہی کی کرامت تھی، بندے خدا کی. کرامات الاولیاء معجزات الرسول، اولیاء کی کرامتیں رسول کا معجزہ ہوتے ہیں، سرکار ہی کا معجزہ ہے. سارے جو کرامتوں کی شکل میں اولیاء کے پاس ظاہر ہوتا ہے، تو معجزہ تو الگ الگ ہی ہوگا نا. ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی تو شیپ شکل الگ الگ ہوا کرے گی. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس کے مقام پہ رکھنی ہوتی ہے بات کو. حضور کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہونے کی 50 دیگر وجوہات ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی بات رکھنا چاہتے تھے کہ قیامت تک کے واسطے لوگوں کے لیے ایک ایسی بات ہو کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہ رہے.
اب عام ریگولر طریقے پر اللہ نے دنیا میں ظاہر فرمایا آپ کی جسد مبارک کو، تو کتنا کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں آپ انسان تھے کہ نہیں تھے، پتہ نہیں آپ بشر تھے کہ نہیں تھے. ابھی کل مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نہیں تھے. میں نے کہا انسان ہونے کی اور بشر ہونے کی نفی کافر بنا دیتی ہے، اس کا انکار کافر بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ تو قرآن پاک میں صاف ہے. بقیہ جو کنفیوژن ہوتا ہے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عام جیسے نہیں تھے، عام انسانوں جیسے تو نہیں تھے، آپ بہت اسپیشل حالات کے تھے، آپ اسپیشل معاملات کے تھے، آپ نور تھے، قرآن پاک میں آپ کو نور بھی کہا گیا ہے. تو یوں کہتے ہیں علماء کہ یہ کہو کہ نورانی بشر تھے، ظلمت نہیں تھی وہاں پہ کچھ بھی، نورانی انسان تھے. انسان ہونے کا انکار اور بشر کا انکار شادی بھی توڑ دیتا ہے، یاد رکھ لو، کافر بنا دیتا ہے. چونکہ قرآن پاک کے ایک آیت کا انکار کرو یا پوری قرآن کا انکار کرو، ایک ہی بات ہوتی ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اعتبارات سے بہت خاص اس میں رکھا کہ کسی قسم کا کنفیوژن نہ ہو. اسی وجہ سے معراج میں لے گئے تو سب سے پہلے کہا کہ وہ بندے ہیں، کیونکہ ان کے خدا ہونے کا شبہ ہوتا ہے وہاں پہ. انسان تو نہیں جا سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے تو چوتھے آسمان تک ہی گئے، یہ تو سدرۃ المنتہا سے آگے کی بات ہے. پھر وہ تو گئے، پھر قیامت کے قریب ہی آئیں گے وہ. یہ تو گئے بھی اور آئے بھی، تو اس میں تو بے شمار شبہات تھے وہاں پہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تھوڑے الگ رکھے، تو اس قسم کی باتیں تو پیش آتی ہیں. تو بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کشمکش ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں، یہ کشمکش ہے اور رہے گی، اور اس کا بڑھاپے اور جوانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کشمکش بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے، شکل بدل جاتی ہے. یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، آدم کا بچہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں. ایک تو اس کی یہ ہے کہ اب مجھے ایک حیثیت مل جائے، لوگوں میں محبوب ہو جاؤں، لوگوں میں مجھے اچھا سمجھا جانے لگے، لوگ میری دینداری کی وجہ سے میری تعظیم کریں، لوگ مجھے مختلف اداروں کا، انجمنوں کا سرپرست بنائے، ذمہ دار بنائے، کسی آرگنائزیشن کا مجھے وہ مطلب 50,000 قسم کی یہ فیلنگ جو ہے، اس کو الشرف علی دینی کہتے ہیں، حرص الشرف علی دینی. یہ فرمایا کہ جب آدم کا بچہ بوڑھا ہوتا ہے تو یہ چیز اس میں جوان ہوتی ہے، اور یہ گناہ ہے. ایسا احساس دل میں ہونا گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے. گناہ جو ہے وہ صرف چوری کرنے، رشوت کھانے اور جناب سود کھانے اور بدکاری کرنے اور شراب پینا، یہ بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان سے بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اصل ہمارے موضوع بات کا جمعہ کے ہم نے یہی شروع کیا ہے کہ اس ٹاپک کو تھوڑا سا کھولا جائے، کیونکہ یہ چیز اصل ہے. کیونکہ جتنی مخالفت کی تفصیل سے میں اور آپ واقف ہوں گے، اتنی مخالفت سے بچنے کی ہم پلاننگ کر سکتے ہیں. اگر ہم واقف ہی نہ ہوں کہ اللہ کی مخالفت ہے کیا، بندہ کہتا میں کیا مخالفت کرتا ہوں اللہ پر، میرے سے تو اچھا کوئی بندہ ہی نہیں، میں تو بڑا نیک ہوں. بھائی نیک اس کے پاس ہونا ہے، وہ جس کو نیک بولے وہ نیک ہے، وہ کس کو کہتا ہے وہ پتا ہونا پڑتا ہے. اس لیے علم عمل کا امام ہے. اسی لیے علم کو بس فضیلت ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا بیچ میں. علم عمل کا امام ہے، علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. علم سے بڑھ کر تو اخلاص ہے بس عملی میدان میں. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے بغیر پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ان کی مرضیات ہے کیا. ایک تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اسباب دنیا کے اندر خود مکتفی رہے، میرے کو پریشانی نہ آئے کھانے کی پینے کی، حالانکہ پتہ ہے کہ خبر میں پیر پڑے ہوئے ہیں، لٹک گئے. اب زیادہ اس کو ویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ میرے پاس کھانے کو ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ سوچتا ہے کہ بھائی میرا بینک بیلنس اور میرا سٹاپ اور میرا وظیفہ اور میرا یہ اور میرا وہ، میرا کچھ ایسا ہو جائے کہ نہ میرے کو نام تو لیتا ہے بیوی بچوں کا، لیکن ہوتا اندر نفس خود ہی شامل وہاں پہ کہ میرے بیوی بچوں کو میرے کل کے دن پریشانی نہ ہو، حالانکہ بیوی بچوں سے زیادہ خود ہی بیٹھے ہوئے حضرت وہاں پہ. نہیں، ایسا سیٹ اپ ہو جانا چاہیے. حرص المرء علی المال والشغف لدینہ،
اپنی دینداری کی عزت کی خواہش اور اس کی حرص اور مال کے سٹ اپ قائم ہو جانے کی، مال کے بڑھ جانے کی خواہش، یہ آدم کے بچے میں جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے عمر میں ویسے ویسے اضافہ ہو جاتی ہے چیز. اب یہ تو سرکار کی باتیں ہیں، وہ سرکار کی باتیں تو بالکل عرش معلیٰ پہ سے لائی جاتی تھی، اس میں قیل و قال نہیں ہو سکتا، اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتی بات. علاج کر لے تو پھر علاج ہوتا ہے. حضور کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر یہ بیماری محسوس ہونے لگے تو علاج کر لو، قابل علاج چیز ہے. یہ نہیں کہ ایسا ہی رہے گا بندہ ہر وقت، بہت سے نہیں رہتے ہیں، بہتوں کو اللہ پاک صاف فرماتا ہے. اور اصل پاکی یہی ہے، حقیقی پاکی جو ہوتی ہے وہ کیا پاکی ہے؟ گناہوں سے پاکی ہے، کہ آدمی کو اندر سے باہر سے گناہ چھوڑنے کی عادت ہو جائے. نہ باہر سے کوئی مخالفت اللہ کی نظر آئے، کسی بھی قسم کی مخالفت کسی بھی مومنٹ پر کسی بھی ایکشن میں نہ ہو، بندہ اس کو کہتے ہیں. کسی بھی قسم کی مخالفت کسی بھی عمل میں اللہ کی نہ رہے اور رسول کی نہ رہے. یعنی کہ اس میں تو جینا محال ہو جائے گا، کہ جینا تو اسی میں آسان ہوتا ہے، اور جینا تو اسی کا نام جینا ہے، ورنہ ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہوتا ہے. مخالفت نہ رہے. اور نظر آنے والی چیزوں میں بھی یہ کیفیت ہو، نظر نہ آنے والی چیزوں میں بھی یہ کیفیت ہو. اور نظر نہ آنے والی دنیا نظر آنے والی دنیا سے بہت بڑی ہے. جیسے عالم مشاہدے میں نظر آنے والی دنیا سے نظر نہیں آنے والی بہت بڑی ہے. جتنا انسان نے ابھی اپنی سائنس میں دریافت کیا ہے وہ زیادہ ہے کہ جو دریافت نہیں کیا وہ زیادہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جو دریافت کیا ہے وہ 2.5% ہے، اس کے مقابلے میں وہ بھی گیس میں خالی، جو دریافت ابھی نہیں کیا ہے. ابھی 97.5% جو ہے نا ابھی باقی ہے ہمارا، اور وہ بھی اندازہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کو 2.5 سے بھی کوئی تناسب نہیں ہے جو ابھی دریافت نہیں کیا ہے. جو نہیں دریافت ہے وہ زیادہ ہے، جو باطن میں ہے جو غیب میں ہے وہ زیادہ ہے. جنت ابھی دریافت نہیں، وہ اس میں انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں. جہنم وہ اس میں انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں اپنی تحقیقات میں. جنت اور جہنم کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ ایک برگے کاں ہے، ایک گھاس کی پتی ہے اور کچھ بھی نہیں. ایک تنکے کی حیثیت ہے اس کی. ہمیں بہت بڑا لگتا ہے، مگر جو بہت بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس کی جو کائنات ہے اس کے مقابلے میں اس کی یہ کائنات کا حصہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہر وقت اللہ اکبر کا مضمون مسلمان کو دیا جاتا ہے. اللہ سب سے بڑے ہیں. جو تو سوچ سکتا ہے اس سے بڑے، جو کائنات میں ہیں اس سے بڑے، وہ بہت بڑے، وہ سب سے بڑے ہیں. اس بڑائی کے اعتبار سے حق تعالی شانہ کی جو خلق ہے، ان کی جو مخلوقات ہیں جو کہ دراصل ان کی معلومات ہیں، تو جیسے ان کا علم لامتناہی، ظاہر ہے کہ معلومات لامتناہی. معلومات لامتناہی تو مخلوقات کے اندر بھی وہی وسعت ہے. جس کو انہوں نے ظاہر کیا وہ مخلوق ہے، جو ظاہر نہیں کیا وہ بھی معلوم کے درجے میں ہی ہے. وہ کتنی زیادہ، اس کے مقابلے میں یہ ہماری ارتھ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ایک تنکا ہے برگے کا اور کچھ بھی نہیں. تو جیسے ایسے ہے، ایسے ظاہری اللہ تعالیٰ کی موافقت میں اور باطنی موافقت میں اتنا بڑا فرق ہے. ظاہری مخالفت میں باطنی اندرونی مخالفت میں اتنا بڑا فرق ہے. ہمارے جذبات صبح سے شام تک تلاطم میں رہتے ہیں. ہمارے احساسات، ہماری فیلنگ، ہمارے ارادے، ہماری تمنائیں اور ہماری صفات اندرون سے ایک دم تلاطم کا شکار ہے. سمندر کی موجیں ہیں ادھر سے ادھر سے، وہ سب باطنی دنیا کا حصہ ہے. اس کے اندر مخالفت نہیں رہنا. ایک ایک کام کو کرنے گئے، اتنا لمبی دنیا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو. اسی وجہ سے کیا ہے، تربیت کا طریقہ ایک ایک کام کا نہیں ہوتا ہے بھائی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور رسول کی محبت میں جلا دو ما سوی اللہ کو، تو وہ آسانی سے یہ راستہ طے ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مضمون سب سے زیادہ سناتے تھے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جب یہ عشق ہی ہے جو جلائے گا سب ما سوی اللہ کو. یہ محبت ہی ما سوی اللہ کو جلائے گی، ورنہ یہ بس کی چیز نہیں ہے. انسان بہت لمبا سفر ہے یہ. تو غرض یہ ہے میرے دوستوں کہ حق تعالی شانہ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم باطنی گناہ، ظاہری گناہ، باطنی مخالفت اور ظاہری مخالفت ختم کر دو. سب سے پہلے یہی بنانے کا ہے مائنڈ اپنا کہ بھائی میری اندر مخالفت نہ رہے اللہ رسول کی. پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اپنا مائنڈ تو بنائیں، اور ایسا ذہن پکا بن جائے کہ بس مخالفت نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے.
اور یہ ایسا مزاج بننا ہوتا ہے، ایسا مائنڈ بننا ہوتا ہے یہ کہ اس میں اپنے کو اور اپنے بیوی بچوں کو اور اپنی پوری کمیونٹی کو، پوری سوسائٹی کو، پورے اغراض کو، پوری مصلحتوں کو، عزت کو اور جناب والا وطن کو، جائیداد کو، مال کو، سب کو ایک طرف کر کے مائنڈ بنانا ہوتا ہے کہ میں مخالفت نہیں کروں گا چاہے بیوی بچے کچھ کہتے رہیں، میں مخالفت نہیں کروں گا اللہ رسول کی چاہے دوست احباب کچھ کہتے رہیں، میں مخالفت نہیں کروں گا اللہ رسول کی چاہے میرے اپنی خواہشات پہ کتنی قربانی یعنی چھری چلانی پڑے، میں مخالفت نہیں کروں گا اللہ رسول کی چاہے میری مصلحتیں کتنی بہت ہوتی ہوئی مجھے نظر نہ آتی ہوں، مخالفت نہیں کروں گا۔ ایمان دراصل، اسلام دراصل اس مائنڈ کا نام ہے۔ اسلام کے معنی اس گردن نہادن، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ اور اندرون سے ایسا کرنے کا نام ایمان ہے، بیرون سے ایسا کر دینے کا نام، پریکٹیکلی طور پر ایسا کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی تھی یہ مضمون بیان فرمایا ہے، اور میں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پروردگار نے حرام کیا ہے تمام بے حیائی اور فحش کی باتوں کو، کاموں کو، جو ظاہری ہے وہ بھی، جو باطنی ہے وہ بھی، جو علانیہ ہے، جو چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ آیت کا مضمون جو ہے قریب قریب ہر جمعے میں بھی پڑھا جاتا ہے، چونکہ جامع آیتوں میں سے ہے، یہ مضامین جامعہ کہلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خطیب صاحب کو کہ سب سے آخر میں کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ پاک تم کو عدل اور احسان کا حکم فرماتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم فرماتے ہیں، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ خرچ کرنا یہ خاص حکم ہے، بہت صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کی ضرورت میں کام آنا، ان کی مدد کرنا، بھلے سے آپ کے مخالفین میں سے ہوں، بھلے سے آپ کے ان کے ساتھ بنتی ہو نہ بنتی ہو، یہ بہت حوصلے کا کام ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی دنیاوی اعتبار سے انتہائی آدمی کو مخمصوں پریشانیوں سے نکالنے والا اور رحمتوں برکتوں کے سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ جس آدمی کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کی عادت ہو وہ مالی اعتبار سے پریشان نہیں رہتا، بھلے سے اس کا مال رشتہ داروں کی وجہ سے خرچ ہوتا رہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ آپ کو اسی کے پاس مال ملے گا، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ چاہے مصیبتوں میں ایسے خلاصی نکل آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، عزت الگ ملتی ہے۔ اس لیے وہ آیت سنائی جاتی ہے کہ اللہ پاک حکم دیتا ہے تم کو انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا۔ اور وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فحشا سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، اور منکر سے، فحشا بھی منکر ہی ہوتا ہے لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے، وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو بعد میں ذکر کروں گا۔ جو منکرات ہیں ان سے بھی روکتا ہے، والبغی اور سرکشی سے اللہ پاک روکتا ہے، بغاوت سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون اس میں جو آتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ بھئی تم اپنے اندر یہ ذہن بناؤ کہ ہمیں اللہ کے سچے بندے بننے ہیں اور سرکار کا سچا امتی بننا ہے۔ سچے بندے بننے میں زیادہ کرنا نہیں پڑتا، نہیں کرنے کی چیزوں کو زیادہ ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ سب سے بڑا عابد بننے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حراموں سے بچ جاؤ سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ بہت وظیفے پڑھنا، بہت تہجد پڑھنا، بہت تسبیح پھیرنا، بہت خرچہ کرنا، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے ادارے اس میں خرچ کر لینا، یہ آدمی کو بڑا اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب نہیں بناتا۔ بچتا کتنا ہے یہ میری مخالفت سے، اس سے آدمی بڑا بنتا ہے، اس سے محبوب بنتا ہے۔ اب تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔